مال مفت دل برحم لاڑکانہ میں کباڑیے کا سرکاری ادویات خریدنے سے انکار، لاکھوں روپے کی ادویات نہر میں پھینک کر ضائع کر دی گئیں۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر مظاہرہ، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ملک میں مہنگائی کا سونامی برقرار، جھڈو میں آٹا، گھی اور دالیں یوٹیلیٹی سٹور سے غائب۔ سانگلہ ہل میں دکاندار منمانی قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے لگے۔ شہریوں کا حکومت اور انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا مارکا 12 ستمبر کو سجے گا۔ صوبائی وزیر انصر مجید کا سرگودھا کے لیے کروڑوں روپے کی اسکیموں کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ ٹھٹہ میونسپل انتظامیہ کی بے حسی یا نااہلی، شاہی بازار سمیت شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سیوریج کے پانی سے گلیاں تالاب بن گئیں۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنت نظیر وادی سوات میں اسپورٹس فیسٹیول کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، بچوں نے مارشل آرٹس کا مظاہرہ کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، سائیکلنگ سمیت کئی مقابلے۔ اور بہتے شفاف چشمے اور جھرنے، ہر سو ہریالی، کوئل کی کوک اور دل فریب نظارے، سکون کے لمحات گزارنے ہیں تو اسلام آباد کے نواح میں رمل گاؤں چلیں، قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھائیے۔ خبر دیں آپ کو، سرکاری ادویات کی کباڑی کی دکان پر فروخت میں ناکامی کے بعد اب دوائیاں نہر میں پھینک کر ضائع کر دی گئیں۔ لاکھوں روپے کی ادویات میں سیرپ اور ٹیبلٹس شامل ہیں۔ چند روز پہلے بھی ادویات کو کباڑی کی دکان پر فروخت کی کوشش کی گئی تھی۔ مختلف سماجی شخصیات نے ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ عوام کی ٹیکس سے لاکھوں روپے کی خریدی گئی سرکاری ادویات کو رائس کینال میں پھینکا گیا۔ نہر کا پانی لوگ پیتے بھی ہیں۔ اور ابھی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر۔ 4 ماہ میں عدالتی احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ سکھر نے وزیر اعلیٰ سندھ، وی سی شاہ لطیف یونیورسٹی و دیگر افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ سیالکوٹ میں دوہرے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 2013 میں جھگڑے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ حویلی لکھا اغوا کے بعد قتل اور زیادتی کا شکار 13 سالہ لڑکی کے ڈی این اے سیمپل پنجاب فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ 2 ملزم گرفتار، باقی ملزمان کی تلاش جاری۔ ڈی ایس پی کی قیادت میں جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔ اور مٹیاری میں پولیس پوسٹ پر بہاولپور سے کراچی جانے والی کار میں سوار مسافروں سے مسلح افراد کی ڈکیتی۔ پولیس کا ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلے کا دعویٰ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ خبر ہے پشاور سے۔ پشاور کے شہری نے ایمانداری کی ایک مثال قائم کر دی۔ نیاز ولی کو بی آر ٹی میں سفر کے دوران پیسوں سے بھرا ایک تھیلا ملا جس میں 19 لاکھ روپے موجود تھے۔ نیاز ولی نے معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کر کے مالک کو ڈھونڈ نکالا اور رقم اس کے حوالے کر دی۔ عبدالقیوم آفریدی اس وقت نیاز ولی کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے نیاز ولی آفریدی نے ایمانداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور بی آر ٹی میں سفر کے دوران ان کو ملنے والے 19 لاکھ روپے انہوں نے اپنے مالک کو آج جو ہے وہ دوبارہ واپس کر دیے۔ کل میں آ رہا تھا خیبر بازار سے، جب میں بی آر ٹی میں بیٹھ گیا تو یہ 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے تھے سیٹ پہ، تو یہ پھر دوست کے سٹاپ پہ اتر گئے۔ جب شناغرے سٹاپ پہ پہنچ گئے تو میں نے ایک شاپر دیکھا سیٹ پہ پڑا تھا، تو میں نے وہ شاپر اٹھایا، جب دیکھا تو اس میں پیسے پڑے تھے۔ رات کو بی آر ٹی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ پیسے ملے؟ میں نے کہا ہاں میرے ساتھ پیسے پڑے۔
یہ امانت ہے, جب بھی کوئی وہ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دفتر میں وہ پیسے ہم واپس کریں گے. ہمارے ساتھ قاری غوث الدین جو ہے وہ موجود ہے, جن سے کل 19 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ BRT اسٹیشن میں اترتے وقت جو ہے وہ بس میں رہ گئے تھے. ہم نیاز ولی بھائی اور BRT بس والا جو تقریباً وہ طاہر بھائی ہے, اس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن کیا اور نیاز ولی بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس معاشرے میں ابھی بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں, اور اس کی مثال جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نیاز ولی کی ہے, جنہوں نے 19 لاکھ روپے اپنے اصلی جو مالک ہے اس کو واپس کر دیے. جی. سانگلہ ہل میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے. آئیے مزید جانتے ہیں محمد انیس بھٹی کی اس رپورٹ میں. سانگلہ ہل میں مہنگائی بے قابو. مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کا گزر بسر مشکل بنا دیا. دالیں, سبزیاں, پھل اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. دکاندار بھی شہریوں سے اپنی مرضی کی قیمت وصول کرنے لگے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں. انتظامیہ سب اپنے اپنے داؤ میں لگی ہوئی ہے, اور مہنگائی نے یہ کیا ہے کہ غریب جو اب وہ میرے خیال سے تو 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے, وہ 1 وقت کا بھی ان کا کھانا مشکل ہو گیا. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے, تاکہ غریب اور مزدور طبقے کو 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد انیس بھٹی, نیوز سانگلہ ہل. جھڈو میں مہنگائی کی سونامی سے عوام پریشان ہے. وہیں وفاقی حکومت کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے والا یوٹیلیٹی سٹور بھی اپنی افادیت کھو چکا ہے. سستا آٹا, آئل سمیت دالیں بھی نایاب ہو گئی ہیں, اور پاؤڈر والی چینی دھڑا دھڑ بک رہی ہے. مزید جانتے ہیں شکیل مجاہد کی اس رپورٹ میں. جڈو میں مہنگائی کے سونامی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. یوٹیلیٹی سٹور جڈو پر آٹا, دالیں, سستا آئل دستیاب نہیں, جبکہ سٹور پر ملنے والی ناقص چینی 85 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. چینی جو ہم نے دیکھی ہے وہ چینی بہت ہی زیادہ پاؤڈر بنی پڑی ہے, اور یہ چینی جو ہے جہاں پہ ہم 1 کلو موٹی چینی لیں گے, وہاں پہ یہ جو پتلی چینی ہے یہ 2 کلو لینی پڑے گی. تحصیل جھڈو کی آبادی 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے, لیکن یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا, چینی, گھی, آئل اور دیگر اشیاء کم مقدار میں سپلائی کی جاتی ہیں. آٹا ہمارے پاس آتا ہے تقریباً ہفتے میں 2-3 بار آتا ہے, 100 بیگ آتے ہیں. گھی تو تقریباً ڈیلی کے حساب سے 10-15 کارٹن 20 کارٹن گھی کے آتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزیں سستی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, غیر معیاری اشیاء ہونے کے ساتھ ساتھ دستیاب نہیں ہوتی. شکیل احمد مجاہد, نیو, جھڈو. گجرانوالہ میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. حکومت کی جانب سے سبسڈی ختم ہونے پر 860 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 1250 روپے میں ملنے لگا ہے. مزید بات کرتے ہیں علی شیر مجید سے. جی علی شیر مجید. جی بالکل, حکومت کی جانب سے گجرانوالہ کو روزانہ کی بنیاد پر 1500 ٹن جو گندم کی سبسڈی دی جاتی تھی, لیکن سبسڈی ختم ہونے کی وجہ سے اب جو گجرانوالہ میں 20 کلو کا آٹا ہے وہ 1250 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. جو شہریوں کی بنیادی اشیاء خورد و نوش ہیں, بنیادی جو استعمال ہوتا ہے آٹا, اس کے میں ہی جو اس کا ریٹ ہے آسمانوں سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ. ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 1250 ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ 1300 ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ. جی آپ نے مزدور طبقہ یہ یہاں پہ مزدوری کر کے آٹا لے کے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ اب جو مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ 1250 سے 1300 روپے کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے. اس کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے آٹے پر سبسڈی دی جائے تاکہ انہیں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہ کرنا پڑے, اور اشیاء خورد و نوش کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ لے سکیں. جی. لاہور میں انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے. امیدواروں کی جانب سے کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے. لاہور عسکری ٹن سے امیدوار کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ نے نوجوانوں کی کارنر میٹنگ سے خطاب کیا. میٹنگ میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی. کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ نے کارنر میٹنگ میں نوجوانوں کے مسائل سنے. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وہ لوگوں کے لیڈر نہیں ورکر ہیں, وہ نوجوانوں کے کھیلوں کے میدان آباد کریں گے. اکبر بٹ نے نوجوانوں کو یقین دلایا کہ ان کے کامیاب ہونے کے بعد ان کو ہر کام میں بہتری نظر آئے گی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے بیٹا کہ ہر چیز میں بہتری آئے گی. میں کبھی عسکری 10 میں نظر آؤں گا, کبھی عسکری 9 میں نظر آؤں گا, کبھی عسکری 1 کے بچوں کے بہتری کے لیے کام کرتا ہوا نظر آؤں گا. نامزد امیدوار
वहीदुल्ला काकड़ और उबैदुल्ला अतमा खेल को अक़लियती बरादरी के अमायदीन ने 12 सितंबर को सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। उनका कहना था कि पूरी अक़लियती बरादरी बलूचिस्तानी अवाम की अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार वहीदुल्ला काकड़ के साथ है। कैंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में गहमा गहमनी अपने अरूज पर पहुंच गई है। 10 वार्ड्स के लिए 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 71,377 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इमरान गुराया से। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए सरगोदा में 58 जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। इस सिलसिला में कैंपेन जो है वो भी अपने अरूज पर है और डोर टू डोर जो है मुहिम का सिलसिला भी जारी है। पोलिंग के लिए सामान है वो 11 सितंबर को जो है कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस से जो है वो मुतलका अमले को फराहम कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसमें जो इंतखाबात में 71,377 वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 59 जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इनकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। 19 जो ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें असास करार दिया गया है। पुलिस की तरफ से 600 के करीब जो है नफरी जो है अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए तैनात की गई है। जी वेलकम बैक। हुकूमत यूँ मुल्क में सनती इनकलाब लाने के दावे करती दिखाई देती है। ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो हालात इसके बरक्स ही दिखाई देते हैं। हाफिज़ाबाद पावर लूम्स का कारोबार कभी बामे अरूज पर हुआ करता था, लेकिन धागे और बिजली के निर्खों में इजाफे से कई पावर लूम्स बंद हो गए। पावर लूम्स की सनत से जुड़ा है हजारों मेहनत कशों का रोजगार। महंगाई के सुनामी ने कर दिया बहुत सौ को बेरोजगार। बिजली और धागा हुआ महंगा। हाफिजाबाद में पावर लूम्स इंडस्ट्री बहरान का शिकार। परेशान हुए कम्मा की वजह तो मालकां नूं आखी काम चलाओ तो वो आंदे ने कि भाई काम है कोई नहीं, पिछों सूत्र बड़ा महंगा मिलता पे। लूमा बंद पईयां ने, महंगाई बड़ी है, घर फाके पे, भरा परेशान पे, महंगी बड़ी हुई है, कपड़ा महंगा घट है तो सूत्र महंगा जे। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं इतना सरमाया नहीं है कि कोई और कारोबार शुरू कर सकें। हालात बहुत खराब ने, मजदूर सारे घर वेले बैठे ने, कोई रोजगार नहीं है, आवाम परेशान है, दर दर ते रोल रही है, काम नहीं चल रहे। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है हुकूमत सनतों और बरामदात में इजाफे के लिए दावों के साथ अमली इकदामात भी करे। मोहम्मद अली, न्यू न्यूज़, हाफिजाबाद। लोअर दीर के फलकबोस पहाड़ी सिलसिले, सरसब्जो शादाब वादियाँ और दरियाए पंचकोड़ा की खूबसूरत नज़ारे सयाहों को अपनी तिलिस्माती शहर की वजह से यहाँ खींच लाता है। जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। खूबसूरत इलाकों की हमें सैर करवाएंगे नवाब बादशाह। इन दिनों लोअर दीर और खसूसन दरियाई पंचकोड़ा की खूबसूरती अपनी जौबन पर है, जो सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। कोई दरियाई पंचकोड़ा के किनारे ठंडी टार मौसम में लजीज कानों से महजूज हो रहा है, तो कोई दरिया के मौज खाती हुई लहरों में गोते लगाकर गर्मी का मुकाबला कर रहा है। कौमी टीम के टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान भी यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। दरिया के किनारे दोस्तों के साथ जहां गपशप की महफिल सजाई, तो वह इन यादगार लम्हात को महफूज बनाने के लिए सेल्फियां भी लेते रहे। माशाल्लाह अल्लाह का एक नियामत है हम पे और बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पहाड़ी, ग्रीन सब्ज़ जो है ना दरख्त है। जो मौसम है माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ की आप लोग ग्रीनरी देखो, यहाँ के लोगों के साथ मिलो। टूरिज्म की प्रमोशन से मकामी आबादी भी कारोबार पर अच्छा होने पर खुश है। कैमरामैन मोहम्मद पयास के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, लोअर दीर। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।